بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو اذان کے فوائد اور فضائل سے آگاہ کریں گے۔ اذان کسی بھی قسم کی تکلیف، رنج و الم، مصیبت سے دوری کا علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی ابن طالب، تم مجھے آج کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہو کہ تمہارے کان میں اذان دے، کیونکہ یہ تمام غموں کا علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر والوں کو کہا اور انہوں نے میرے کان میں جب اذان دی تو الحمدللہ میرے تمام غم اور پریشانیاں دور ہو گئے۔ اور اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی جب اس حدیث پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے بھی تمام مصائب اور پریشانیاں دور ہو گئے۔ اسی طرح اذان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی جانور یا کوئی بچہ بد اخلاق ہو جائے تو اس کے کان میں اگر اذان دے دی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ جانور جو ہے راہ راست پر آ جاتا ہے، اور وہ بچہ جو بد اخلاق ہو گیا ہے وہ بھی راہ راست پہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ ڈر جاتا ہو، اس کے کانوں میں اذان دی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ڈر دور ہو جاتا ہے اور بچہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ کسی کو مرگی کی بیماری ہو تو ایسے شخص مرگی کا دورہ اس کو جب پڑتا ہے، اگر اس کے کان میں بھی اذان دے دی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کہیں آگ لگ جائے یا کوئی بندہ سفر کے دوران راستہ بھول جائے یا غم و غصے کی حالت ہو یا پھر کسی کو کہیں جن بھوت نظر آ جائے یا کوئی شیطان وغیرہ کا اثر محسوس ہو، تو ان تمام صورتوں میں اگر اذان دے دی جائے تو الحمدللہ انشاءاللہ وہ تمام پریشانیاں اور مصائب دور ہو جاتے ہیں۔ اذان دینے والے کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی اذان دینے کی وجہ سے مغفرت کر دی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن یعنی کہ اذان دینے والے قیامت کے دن ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، بلند ہوں گی۔ مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ان کا مقام اور مرتبہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہوگا اور ان کا رتبہ بہت بلند ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اجر و ثواب اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو تمام لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے اور ایک دوسرے سے اجر و ثواب میں بڑھنے کے لیے جھگڑا پیدا ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس جھگڑے کو دور کرنے کے لیے قرآن دادی پرچیاں ڈالی جائیں گی اور وہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں اذان کے فضائل اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور توجہ اور ثواب کی نیت کے ساتھ اذان کو سننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔